احتجاج کر رہے ہیں, کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ دیکھیں, میرا سب سے پہلا مطالبہ چیف جسٹس صاحب سے ہے کہ وہ اس کے اوپر ایکشن لیں, کیونکہ ابھی تک میں نے ایک ایفیڈیوٹ بھی وہاں پہ جمع کروائی تھی ان کے نام, لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا. میں بار بار ان سے اپیل کی, کوئی ایکشن نہیں ہوا. آپ دیکھیں میرے ساتھ جو عدالت میں ہوا ہے وہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا. اب میرے پاس سب سے جو بڑی ایک ہی ہستی یہاں پہ رہ گئی ہے جو چیف جسٹس صاحب کی ہے. میں ان سے اپیل کرتا ہوں اس کیس کو اس کے اوپر ایکشن لیں. میرے ساتھ اس میں تمام ڈاکومنٹیشن ہونے کے باوجود میری بچی کو کیسے جانے دیا گیا, یہ سوال ہے جی. بچی کو ٹرائل کورٹ میں آج پیش کرنا تھا, پولیس نے بغیر کوئی بتائے صبح بچی 5 بجے موو کر دی اس لڑکے کے ساتھ. اور نکاح, مزے کی بات یہ ہے کہ نکاح جو ہے وہ ابھی تک انڈر کویسچن ہے کہ وہ نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا, کیونکہ پولیس کے مطابق, پولیس کی جو رپورٹ تھی اس کے مطابق یہ نکاح ویلڈ ہی نہیں تھا. تو آپ نے پھر بچی کو اسی بندے کے ساتھ کیسے جانے دیا؟ اچھا, جو نکاح خوان ہے مبینہ طور پر, انہوں نے بھی عدالت میں یہ بیان دیا تھا کہ میں نے نکاح نہیں پڑھایا ہے جی, تو اس کے باوجود بھی انہوں نے جانے دیا. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ میرے اگینسٹ جو لابی کام کر رہی ہے انہوں نے آج ان سب کو چھوڑ دیا, تو یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ ایک کیس جو ابھی تک سالو نہیں ہوا, اتنے بڑے اس میں اسپیشلی وہ جو کلپریٹس وہاں سے لے کر آئے تھے جج صاحب نے آج یہاں پہ ٹرائل کورٹ میں انہیں بھی چھوڑ دیا گیا. تو میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا, اور میں چیف جسٹس صاحب سے اپیل کرتا ہوں اور آرمی چیف سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کیس پہ ایکشن لیا جائے. اچھا, آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ پورے کیس کو بگاڑنے والا کون ہے؟ کوئی مافیا ہے, پولیس ہے, یا کوئی ایسا بااثر جو لوگ ہیں جو اس کیس کو بگاڑیں؟ دیکھیں اس کے پیچھے بااثر لوگ اور ایک پورا ایک جو ہے وہ ریکٹ کام کر رہا ہے, مافیا ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی فیملی پور بیک گراؤنڈ کی, اس نے 4 صوبوں میں پولیس کو نچا دیا, اور وہ 1 مہینہ پولیس کو نچاتے رہے, اور ایک بڑے صوبے کا آئی جی تبدیل کرنا پڑ گیا ہے. کیا یہ مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے جو تھنکیبل ہے؟ اس کے 100% اس کے پیچھے ایک پورا گروپ کام کر رہا تھا, اور ان کی اپروچ اتنی زیادہ تھی جو آپ نے یہاں پہ کورٹس کے اندر بھی دیکھی. اچھا, اور صبح جو ہے جلدی ان کو یہاں سے سندھ سے منتقل کر کے پنجاب بھی لے کر گئے تھے. جی بالکل ایسے ہی ہوا. اچھا, ابھی آپ کی جو لیگل ٹیم ہے ان کا کیا موقف, آپ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, آج میرا جو لائحہ عمل ہے وہ تھوڑی دیر بعد ہم اندر ڈیسائیڈ کریں گے. سیکنڈلی جو ہے وہ یہاں پہ میں نے ایک احتجاج کے لیے بلایا تھا, اور سب کو کال دی تھی کہ کراچی کے سب لوگ یہاں پہ نکلیں, اسپیشلی فیملیز, کیونکہ دیکھیں یہ بچیوں کا معاملہ ہے, اور بچیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. آج میری بیٹی کے ساتھ ہوا ہے, کل کسی کے ساتھ بھی, خدا نخواستہ آپ کے گھر میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ انصاف کی کوئی امید نہیں ہے. یہاں پہ بچی کو یہ ایک نکاح نامہ شو کر کے اور بچی کو بھیج دیا جاتا ہے, اور بچی 2-4 مہینے بعد وہ برائے فروخت. یہ بتائیں کہ عدالتوں کے چکر آپ نے کاٹے ہیں, اب کیا آپ کو بالکل مایوسی ہوئی ہے کہ آپ احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں؟ جی, بات یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے اپنی عدالتوں پہ بہت بھروسہ کیا تھا, ٹھیک ہے, اپنی یہاں کی پولیس پہ بہت بھروسہ کیا تھا, اور ہمیں تھا کہ ہم ایک پاکستانی شہری ہیں, ہماری سندھ کی بچی ہے, سندھ میں آئے گی, بہت اچھا, ہمیں یقین کریں بہت ہمیں خوشی ہوئی جس دن وہ ملی. ہم نے کہا بچی ہماری سیف ہوگی, بچی آ گئی ادھر, لیکن اس کی جیسی وہ آئی ہے تو یقین کریں ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. بچی پیش کہیں اور کرنی ہوتی تھی اور یہ لوگ کہیں اور لے جاتے ہیں, نہ ماں باپ کو بتاتے ہیں, نہ وکیل کو بتاتے ہیں, نہ کسی کو بتاتے ہیں, ہم سے ملنے نہیں دیا گیا. تو میری سندھ گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ہمیں آپ سے انصاف چاہیے, میری بچی مجھے واپس چاہیے, یہاں پہ لے کے آئیں. اور کیونکہ دیکھیں بغیر نکاح کے بچی کو ان کے پاس بھیج دیا گیا ہے, یہ اس کا کون ذمہ وار ہوگا؟ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے یا جو ہوگا وہ کون ذمہ وار ہوگا؟ اچھا, آپ والدہ ہیں, آپ ماں ہیں, ماں تو پلک جھپک سے اپنی اولاد کو سمجھ سکتی ہے. اس دن جب دعا سے آپ کی ملاقات ہوئی تو کوئی پریشانی, کوئی مایوسی, کوئی ٹینشن, یا ایسا لگا کہ وہ بلیک میل ہے, انڈر پریشر ہے؟ دیکھیں, بات یہ کہ ہمیں تو ملنے نہیں دیا. آپ سب نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہم لوگ کس طرح پاگلوں کی طرح کہتے تھے ہمیں ملنے دیں, پیار کرنے دیں, سینے سے لگانے دیں, چومنے دیں. 2 مہینے سے میری بچی گھر میں نہیں تھی, بہت اذیت میں تھے ہم لوگ, انہوں ہمیں دھکے دیتے تھے, ہمیں ملنے نہیں دیتے تھے. میں نے ایک ماں ہو کر, ایک عورت ہو کے, میں نے پولیس والے کے پیر بھی پکڑے. میں نے کہا میری بچی کو مجھے ملنے دے, خدا کے واسطے مجھے پیار کرنے دے. نہیں ملنے دیتے تھے, زبردستی ملے, چوما, لیکن اس کو
جیسے وہ ہماری طرف دیکھتی تھی تو اشارہ کرتی تھی کہ مت دیکھو، نیچے منہ کریں. مجھے بات بتائیں، جو مجرم تھا اس کو کھلا چھوڑا ہوا تھا، اس کو آرام سے رکھا، دولہا بنا کے لے کر آئے تھے اور لے گئے. جو بچی بازیاب کروا کے لے کے آئے تھے اس کو تو ریلیکس کرنا چاہیے تھا، تھوڑا ایزی کر کے بٹھانا چاہیے تھا، اور اس کو ایسے پکڑا تھا جیسے پتہ نہیں کتنی بڑی مجرم ہے وہ، یا پتہ نہیں کیا گناہ کر آئی ہے، اور اس کو واپس ان کے حوالے کر دیا. ہمیں تو ملنے ہی نہیں دیا. ملنے دیتے تو کوئی بات ہوتی نا، ملے ہی نہیں ہم اس سے. اچھا، کیا کہیں گے؟ کل آپ پورا دن جو ہے وہ آپ عدالت میں تھی، عدالت کی کارروائی تھی، آپ روتے روتے باہر بھی آئی تھی، لیکن آپ نے کس جا کر جج سے دوبارہ بات کی کہ دوبارہ جو ہے بچی کا بیان سنا جائے. اب اگر بیان کیا آپ چیف جسٹس جو پاکستان میں ان سے اپیل کریں گی کہ ہماری جو ہے وہ بات سنی جائے، ہمیں جو ہے وہ جی میں جب یہ بچی کو لے کے بھاگ رہے تھے میں تو بچی کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی کہ میری بچی بیان دینا چاہتی ہے، اس کو ادھر لے کے جائیں. تو وہ تو لے کے بھاگ گئے تھے، لیکن زارا کے بابا ان کے پاس جج کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ اس کا بیان دینا ہے. انہوں نے کہا جی بیان ہو گیا، وہ جو ایک دو دن پہلے بیان ہوا تھا بیان ہو گیا. اب مجھے بتائیں، اگر ان کی خود کی بیٹی، یہ جج صاحب کی بیٹی یا کسی وزیر کی بیٹی مجھے بتا اس طرح جاتی تو کیا یہ ایسے دے دیتے؟ ایسے کسی کو بھی دے دیتے کہ جاؤ لے جاؤ، جا کے جو مرضی کرو، جو سے اس کو سپلائی کر دو، کچھ بھی کر دیں آپ. تو یہ میں چیف جسٹس سے میں پہلے بھی بہت دفعہ گزارش کی ہے لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا. میں ابھی بھی ان سے گزارش کرتی ہوں، سندھ گورنمنٹ سے میں گزارش کرتی ہوں، خدا کے واسطے دیکھیں یہ غلط میسیج جا رہا ہے. میری بچی تو چلی گئی ہے لیکن میں یہاں پہ کھڑی ہوئی ہوں تو آپ سب کی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے کھڑی ہوئی ہوں. آج میری گئی ہے، کل کو آپ کی بھی جائے گی، تو ہمارا پاکستان پھر محفوظ نہیں ہے. پھر یہاں پہ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہاں سے پھر چلے جاتے ہیں، یہاں پہ رہ کے کیا کرنا ہے ہم نے. 2 ماہ ہو گئے اب تک لڑکی بازیاب نہ ہو سکی ہے، اور بلا کر دعا زہرا کے والدین سڑکوں پر نکل آئے ہیں. کیا وجوہات ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن کا فیلیور ہے؟ ابھی دیکھیں، ہم تو معزز عدالت کے احترام کرتے ہیں، ان کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کا باپ رو رہا ہے، قسمیں کھا رہا ہے، اللہ رسول کی قرآن کی قسمیں کھا رہا ہے کہ میری بیٹی 14 سال کی، اور میری بیٹی تو ابھی اپریل میں ہوئی ہے 14 سال کی، اور وہ کہہ رہا ہے اس کے میرا نکاح نامہ دیکھ لو، برتھ سرٹیفکیٹ دیکھ لو، جتنے سرکاری ڈاکومنٹس ہیں، پاسپورٹ دیکھ لو، شناختی کارڈ دیکھ لو، برتھ جو دیکھنا ہے وہ سب کچھ دیکھ لو. بھائی 1 سیکنڈ میں کیسے فیصلہ ہو گیا؟ کس نے طے کر لیا کہ میری بچی جو تھی وہ 17 سال کی، اور اس شخص کو، اگر ان کے والد کا کہنا ہے کہ اس شخص کو معطل بھی کر دیا گیا تو پھر اس کا فیصلہ کیسے مان لیا گیا؟ اور ان کی بیٹی ہے وہ کہاں چلی گئی؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو رجسٹرار تھا نکاح خان، وہ جب یہ بات کہہ رہا ہے پولیس کے اندر موجود ہو کہ میں نے نکاح پڑھایا ہی نہیں ہے، سب کچھ جعلی ہے، تو آج اچانک سے اس نے اپنا اسٹیٹمنٹ کیسے چینج کر دیا؟ پچھلے 15 دن سے تو وہ یہ بات بول رہا تھا. تو اب بہت سارے شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں اور مشکلات ہے. دیکھیں سیدھی بات ہے، باپ تو دوڑے گا، اس کی چاند جیسی بیٹی ہے اور وہ قسمیں کھا رہا ہے، 13-14 سال کی میری بچی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اگر مجھے صرف 10 منٹ میری بیٹی سے ملنے دیا جائے، میرے ہاتھ پاؤں زنجیروں سے باندھ دو، تو میری بیٹی کھڑے ہو کے سب سچ بولے گی اور سب کچھ. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، پورا پاکستان دعا کر رہا ہے، دعا ذرا کا مسئلہ حل ہو اور ان کے والدین کی یہ بے چینی، یہ کرب، یہ اذیت اس سے باہر نکلیں. ٹھیک، بہت